جب اللہ رب العزت پر کامل یقین ہوتا ہے، پھر انسان جب بات کرتا ہے تو اس بات میں بھی اتنا پختگی اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پورا بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرماتے ہیں جس طرح انسان اور بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ توقع رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں جو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، کامل یقین کے ساتھ جب انسان کوئی بات کرتا ہے یا کوئی چیز اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے سچے بندوں کی باتوں کو سچا فرمایا کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں ویسے ہی شریک تھے جیسے عام صحابہ کرام کام فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مزدور کی طرح کام کر رہے تھے جس طرح دیگر صحابہ کرام کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی کھدائی کے دوران ایک واقعہ اور معجزہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا کہ کیسر و کسریٰ کے محل مجھے دکھائی دیے ہیں۔ اب وہاں پر جو منافقین تھے، صحابہ کرام تو علی الرأس والعین حضور کی بات کو تسلیم فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی ارشاد ہے وہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لیکن منافقین نے وہاں پر مذاق بنانا شروع کر دیا۔ منافقین کہنے لگے کہ کھانے کے لیے کچھ اتنا بھی نہیں ہے کہ خود پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خیالات اور ان کے تصورات اور خواب دیکھیں کہ وہ کیسر و کسریٰ کے محل دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پورا فرمایا کہ دنیا نے دیکھا کہ پھر کیسر و کسریٰ کے محل صحابہ کرام کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں نے ان کو کہا کہ کچھ کام کرنے کے لیے جاؤ، کوئی بھی کام تمہیں ملے وہ کام کرو، کچھ پیسے لے آؤ، کھانے کے لیے کوئی چیز لے آؤ، یعنی ان کو کسی کام پر بھیجا۔ تو راستے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، امام صاحب درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ اور بھی بہت سارے علوم جن کے امام صاحب ماہر تھے وہ درس ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس درس میں شریک ہو جایا کرتے تھے، کام پر نہیں جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی ماں کو جب پتہ چلا کہ اس طرح میرا بیٹا کام پر نہیں جاتا اور راستے میں اس طرح امام اعظم کی ان کا درس سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ امام صاحب کے پاس آئی، امام صاحب سے کہا کہ تم کیسے بزرگ ہو، ہمارے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم اس کو یہاں پر بٹھا لیتے ہو، میرے بیٹے کو یہاں پر نہ بٹھاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائے، یہ تو اس کا اپنا دل کیا، اس کی اپنی محبت ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، وہ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، درس سنتے ہیں۔ پھر امام صاحب فرمانے لگے کہ آج تمہارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم
ایک وقت کی روٹی اور کھانے کے لیے ترس رہے ہو، لیکن آپ کا بچہ اگر اسی طرح چلتا رہا اور دین کا علم حاصل کرتا رہا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ بادشاہ وقت جو ایک پیالے میں کلفہ کھاتے ہیں، آج کل کی زبان میں اس کو کلفہ کہہ لیں، اس وقت عام لوگ اس کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، وہ ایسی اعلیٰ غذا تھی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جو بادشاہوں کا کھانا ہے وہ آپ کا بیٹا کھائے گا۔ تو وہ وہاں پر ہنسنے لگیں کہ ہمارے گھر ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کلفہ اور وہ پیالہ جو بادشاہ کھاتے ہیں وہ میرا بیٹا کھائے گا۔ وقت گزرتا رہا، ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دی کہ تم پڑھتے رہو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے پاس پڑھتے رہے، جب پڑھ کے فارغ ہو گئے اور بڑے عالم بن گئے، فقیہ بن گئے، مجتہد بن گئے، اب ان کو ایک عہدہ ملا جس کو قاضی القضات کا عہدہ کہا جاتا ہے، آج کل کی زبان میں چیف جسٹس کا عہدہ ملا ان کو۔ تو اس عہدے پر فائز ہوئے، اس کے بعد ایک دن ان کو بادشاہ نے بلایا اپنے دربار میں، وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے ساتھ، دوسرے وزراء بھی تھے، تو وہاں بادشاہ کو ایک پیالہ لایا گیا، پیالہ بادشاہ کے پاس، اور اس کے اندر وہی فالودہ اور کلفہ تھا جس کا امام صاحب نے ذکر فرمایا تھا۔ تو بادشاہ نے وہ پیالہ میرے سامنے کر دیا، کہا کہ تم کھاؤ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں وہ پیالہ آیا تو مجھے امام صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ آج ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جو بات کہہ دیتے ہیں، سچے لوگ جو بات کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو سچا کر کے دکھاتے ہیں۔